بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئی ایم یور ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ کلاس چہارم اردو۔ ریویژن ورک۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکول بند ہونے سے پہلے ریویژن ورک ہم کر رہے تھے کلاسز میں، اسکول میں، جو کہ ہمارا رہ گیا تھا، تو اب ہم وہ آن لائن کلاسز کے تھرو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو کبھی حرج نہ ہو کام کا اور آپ لوگ ریویژن ورک کر سکیں ہمارے ساتھ۔ یہ آپ کی ویڈیو ریویژن ورک کی ہے، تاکہ یہ جو نیو ایڈمیشن بچے ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو اور آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو۔ چیپٹر کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین تھیں۔ تاریخ اور ادب کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ پھر نوعمری میں جو علم حاصل کرنے کا بہترین زمانہ ہوتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میسر آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے برابر میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ مسجد نبوی میں لوگوں کو جو تعلیم دیتے تھے، اس کی آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے میں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس طرح دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم آپ کو حاصل ہوئے۔ صحابہ کرام مشکل مسائل میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ عالمہ ہونے کے ساتھ تقریر کرنے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تقریر کرنے میں آپ ہی کا نام آتا ہے۔
اسٹوڈنٹس آج ہم جو سبق کی ریڈنگ کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ام رومان کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھیں اور انہوں نے تاریخ اور ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ پھر بچپن ہی میں جو علم حاصل کرنے کا بہترین زمانہ ہوتا ہے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی میسر آ گیا۔ اب وہ کیسے میسر آ گیا؟ انہیں ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملا۔ ان کا جو حجرہ تھا جہاں وہ رہتی تھیں وہ مسجد نبوی کے بالکل برابر میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ مسجد نبوی میں لوگوں کو جو تعلیم دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جو لوگ آتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے، ان کی مشکلات سنتے تھے، ان کا حل نکالتے تھے اور لوگوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو اس کی آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے میں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس طرح انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم آپ کو حاصل ہو گئے۔ اس میں وہ دینی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے اور دنیاوی مشکلات جو کہ صحابہ کرام ان کے پاس لے کے آتے تھے، جن کا حل ان کے پاس نہیں ہوتا تھا صحابہ کرام کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات کو، ان کے مسائل کا حل انہیں بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام مشکل مسائل میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ عالمہ ہونے کے ساتھ تقریر کرنے میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔ عالمہ تو وہ تھیں ہی مگر وہ تقریر بھی بہت اچھی کیا کرتی تھیں، بولنے میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بعد تقریر کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے 3 سال قبل مکے ہی میں ہو گیا تھا۔ رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتی تھیں، اس لیے گھر میں خادم ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام آپ خود کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ ہجرت سے 3 سال قبل 3 سال پہلے مکے میں ہو گیا تھا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت اور محبت رکھتی تھیں، اس لیے وہ گھر کے خادم ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے چھوٹے موٹے کام تھے جیسے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و شکر اور سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس
कपड़ों का एक जोड़ा था, इसी को धोकर पहनती रहती थीं। आपके हुजरे की दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर के पत्तों और टहनियों की थी। धूप और बारिश से बचने के लिए उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया था। हुजरे की ऊंचाई इतनी थी कि खड़े होकर हाथ छत से लग जाए। दरवाजे पर एक कंबल का पर्दा पड़ा रहता था। घर का कुल सामान, एक चारपाई, एक बिस्तर और तकिया, एक चटाई, आटा और खजूरें रखने के लिए 2 मटके, पानी का एक गड़ा और पानी पीने का प्याला था। घर में महीने भर पकाने को कुछ नहीं होता था, सिर्फ खजूरों और पानी पर गुजारा होता। आप अक्सर रोज़े रखा करती थीं। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तहज्जुद और चाश्त की नमाज भी पाबंदी से अदा करती थीं। आप नहायत सखी खातून थीं। जो रकम आती थी खुदा की राह में खैरात कर देती थी। एक बार आपके पास 70,000 दरहम आए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सब्र व शुक्र और सादगी का ये हाल था कि उनके पास कपड़ों का सिर्फ एक ही जोड़ा था, वो उसी को धो धोकर पहनती रहती थी। और आपके हुजरे, मतलब जहाँ वो रहती थी, उनके हुजरे की दीवारें जो थी वो मिट्टी की थी और छत खजूर के पत्तों और टहनियों की थी, जिससे कि छत बनाई गई थी। धूप और बारिश से बचने के लिए उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया था। खजूर के पत्तों और टहनियों के ऊपर एक कंबल डाल दिया गया था। हुजरे की ऊंचाई इतनी थी कि खड़े होकर छत पर आराम से हाथ लग जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, खड़े हो तो छत पे आराम से हाथ टच हो सकता था। दरवाजे पर एक कंबल का पर्दा पड़ा रहता था। घर का कुल सामान, एक चारपाई, एक बिस्तर, तकिया और चटाई, आटा और खजूरें रखने के लिए 2 मटके थे। पानी का एक घड़ा था और पानी पीने का एक प्याला। यानी कि उनके घर में बहुत ही कम सामान, सिर्फ ज़रूरत का सामान, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वही सामान था। और घर में महीने भर पकाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, सिर्फ खजूरों और पानी पर ही गुजारा करते थे। बाद दफ़ा कुछ नहीं होता था तो खजूर खाकर पानी पी लिया करते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अक्सर रोज़े भी रखा करती थीं, और जो अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, उसके अलावा भी वो नमाज़ें तहज्जुद और चाश्त की नमाज की भी पाबंदी किया करती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा सखी खातून थी। जो भी रकम आती थी वो खुदा की राह में खैरात कर दिया करती थी। हालांकि देखा जाए तो महीने भर उनके घर में पकाने को भी कुछ नहीं होता था, घर में सामान भी सिर्फ ज़रूरत का ही था।
اور پھر بھی وہ جو رقم آتی تھی وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، آپ نے ان میں سے ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا، سب راہ خدا میں دے دیے۔ آپ کی بہادری بھی قابل ذکر ہے۔ جنگ احد کے موقع پر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اس خطرناک موقع پر آپ کاندھے پر مشکیزہ لیے لپک لپک کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہی خوبیوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انتقال سے قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال اسی حجرے میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑیں اور اسی بیماری میں 17 رمضان المبارک کو آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک دفعہ جب آپ کے پاس 70,000 درہم آئے تو آپ نے ان میں سے ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا، بلکہ سب کیا کرا؟ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت زیادہ بہادر بھی تھیں۔ ایک جنگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد جب تھی اس میں موقع پر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے، مگر اس خطرناک موقع پر بھی آپ نے کیا کرا کہ آپ کندھے پر مشکیزہ لیے لپک لپک کر، یعنی کہ جلدی جلدی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، جو زخمی تھے ان کو پانی پلا رہی تھی۔ انہی خوبیوں کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انتقال سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیگمات سے، ازواج مطہرات سے اجازت لے کر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے میں رہنے لگے، قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی اسی حجرے میں ہوا، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 میں ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ گئیں اور اسی بیماری میں وہ 17 رمضان المبارک کو آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں مختلف واقعات، باتیں ان کی زندگی پر کہ ان کا کیسا رہن سہن تھا، کیسے انہوں نے لائف اپنی گزاری۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ گروپ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ابھی جو
کورونا کی سچویشن ہے، اس میں میں یہی کہوں گی کہ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، گھروں میں ہی رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، کیونکہ علاج سے بہتر ہمیشہ پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ احتیاط کریں، احتیاط کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تھینک یو۔